محترم حضرات سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر ایک نیا دن ایک سلامتی اور صحت کے ساتھ عطا کیا، اور بندے کا حق یہ ہوتا ہے کہ یہ قیمتی دیا ہوا دن اور یہ قیمتی دیے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکام لمحات بعینہ کما حقہ ادا کرنے کی کوشش کرے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کوشش بھی چاہتے ہیں، ورنہ جو اللہ کا حق ہے انسان کیا کوئی فرشتہ بھی ادا نہیں کر سکتا، لیکن اللہ رب العزت نے صرف اور صرف لنبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے دیے ہوئے کاموں میں کون سا انسان اپنی پوری صاف نیت، صحیح نیت اور اپنی کاوش کے ساتھ لے کر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف انسان کی کاوش دیتے ہیں، ورنہ جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں، جو اللہ نے ڈیوٹیاں دی ہیں، جو اللہ نے کام دیے ہیں، انسان پورے طور پہ اس پر نہیں اتر سکتا، یہ اس کی کمزوری کا سب سے پیارا دعویٰ ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم کو احکامات پر پورا چلنے کی توفیق عطا کرے۔ ہر جمعہ کو میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا کلام، اس میں سراپا ہدایت ہے، روشنی ہے، اس کی روشنی میں اور اس کے رہبری میں آپ کا کچھ آسان الفاظ میں باتیں پہنچاؤں، تاکہ ہماری زندگی صحیح معنی میں ایک ایمان والے کے دائرے میں گزر جائے۔ تو پچھلے 2 جمعہ سے میں نے سود کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالی تھی، تفصیل کی تھی۔ الحمدللہ رزلٹ اور نتیجہ اس اعتبار سے ظاہر ہوتا ہے کہ بہت سارے حضرات آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب تک کی زندگی میں ہمیں اس کا علم نہیں تھا، ہم اس طریقے سے ماحول کی زد میں آ کے یا ماحول کے سانچے میں آ کے یا لوگوں کی دیکھا دیکھی اور روا روی میں ہم بھی اس کام میں ملوث تھے، لیکن ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس طریقے سے اللہ رب العزت انسان سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو بات وہی آتی ہے کہ ہم قرآن کریم کو تو پڑھتے ہیں، ہم قرآن کریم کو تو سنتے ہیں، ہم قرآن کریم سے محبت تو کرتے ہیں، ہم اس کی زیارت تو کرتے ہیں، لیکن جس طریقے سے اس کا حق ہے، اگر اس طریقے سے ہر ایک انسان اس کو پڑھنے کی کوشش کرے تو ہر ایک نیا دن ایسا آئے گا کہ اس کی روشنی کے سائے میں انسان آتا چلا جائے گا۔ تو قرآن کو سمجھ کے پڑھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان زندگی کے ہر مرحلے کو دین کے نظریے سے دیکھتا ہے، چاہے پھر وہ کاروبار کا ہو، چاہے وہ رشتہ داری کا ہو، چاہے وہ تعلقات کا ہو، چاہے وہ معاملات کا ہو، چاہے وہ کاروبار کا ہو، اور چاہے وہ شادی بیاہ کا ہو، چاہے وہ عبادات کا ہو، چاہے کسی بھی انسان سے کسی بھی قسم کا معاملہ ہو، اس کی نظر میں سب سے پہلے قرآن اور احادیث اور جو اللہ نے دین دیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، تو اس کے دائرے کی روشنی میں اس کام کو وہ تلاش کرے گا، اس کو ریسرچ کرے گا کہ اس کام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، اس کام کے بارے میں دین کیا کہتا ہے، اس کام کے بارے میں اللہ کی ذات کیا کہتی ہے، جس اللہ نے مجھے چند لمحات کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اور یہ ساری دنیا کی جو گردش ہے یہ وقتی طور پہ میری زندگی کو آسان کرنے کے لیے کی ہے، اور اس گردش میں اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزیں حلال رکھی ہیں اور بہت ساری چیزیں حرام رکھی ہیں۔ اللہ نے رکنے کا کہا ہے تو اس سے مجھے رکنا ہے۔ تو یہ وہی انسان اس کے بارے میں سوچے گا جو اس قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرے گا۔ تو سب سے پہلی بات یہ سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے آسان الفاظ میں سود اور تجارت کی تعریف کی ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میں نے انسان کے لیے تجارت کو حلال کر دیا اور ربا کو، سود کو حرام کر دیا، اور میں نے آسان الفاظ میں سمجھائی تھی یہ بات کہ سود اس کو کہتے ہیں، سود کی جو ڈیفینیشن ہے، سود کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ دو انسان آپس میں کسی چیز کا معاملہ کرے، ایک آدمی کا سراپا نقصان ہو رہا ہے اور دوسرے کا حد سے بڑھ کے نفع ہو رہا ہے، وہ سود کی زد میں آتا ہے۔ لیکن دھیرے دھیرے
دن رات کی گردشیں بدلتی ہیں، زمانے کے حالات بدلتے ہیں، زمانے کے اثرات بدلتے ہیں، زمانے کی گردشیں بدلتی ہیں، افراد بدلتے ہیں، لوگوں کے معاملات بدلتے ہیں، تو سود کی قسمیں بھی بدلتی وہ تجارت کے قریب آ گئی۔ اب انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا ہے کہ اس میں سود کیا ہے اور اس میں تجارت کیا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز میں نے آپ کو 5 قسمیں بتائی تھی۔ سراپا، پیسے کے بدلے میں پیسے کا نفع کے ساتھ لینا دینا حرام ہے، سود میں آتا ہے۔ فجور کا نفع کے ساتھ نقصان کے ساتھ بٹاوا کرنا حرام آتا ہے۔ جو کا ہے، چاندی کا ہے، یہ جو چیزیں ہیں اس کا آپس میں تبادلہ کرنا، چینج کرنا نفع کے ساتھ، کہ اگر کسی نے 10 ریال دیے، 11 ریال اس سے واپس لیے تو یہ سود آتا ہے۔ اگر کسی نے کپڑا بیچا ہے 1 تھان، اس کے بدلے میں 110 ریال لیا ہے تو یہ نفع آتا ہے، کیونکہ یہاں پہ جنس قسم چینج ہو گئی ہے۔ تو یہ آسان بات کو سمجھیے، لیکن بہت سارے لوگوں نے اس طریقے سے سوال کیے کہ ہم کسی کو پیسے دیتے ہیں کاروبار کے لیے، ہماری محنت نہیں لگتی ہے تو وہ ہم کو نفع کے ساتھ واپس دیتا ہے، تو وہ بھی سود ہے۔ اسی اعتبار سے بہت سارے لوگ جو ہے قسطیں ڈالتے ہیں یا پرچیاں ڈالتے ہیں۔ میرے کو تو کچھ چیزیں نہیں معلوم ہو رہی ہیں، لیکن ہم جب اس کو کتابوں کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں سود کے دائرے میں گھوم رہی ہوتی ہیں، انسان کو اس کا علم نہیں ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے بولا کہ مجھے تو سمجھ میں آ گیا یہ سود ہے، لیکن اگر میں اس سود میں دیا ہوا پیسہ واپس لیتا ہوں تو میرا ذاتی جو حق ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گا۔ تو اسلام شریعت اس میں بھی انسان کی رہبری کرتی ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا کہ لیس علیکم ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ تو ایک جگہ اللہ رب العزت انسان یہ بھی رہبری کرتے ہیں کہ اگر تم نے سود کا کاروبار کر لیا ہے، اس کا علم ہونے کے بعد اگر تم رک گئے تو جو تم کر چکے ہو وہ تمہارا ہو گئے۔ یعنی کہ اگر انسان نے اس سے یہ مسئلہ نکل سکتا ہے کہ جس نے کسی نے پیسہ سود میں ڈالا ہے، اور جیسا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ اگر وہ پیسہ ہم واپس لیتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں تو ہمارا نقصان ہوتا ہے کہ جو ہمارا ذاتی رقم ہے سود کے علاوہ کی وہ بھی لاس میں جا سکتی ہے، کیونکہ وہ ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جب تک وہ ایگریمنٹ پورا نہیں ہوتا ہے تب تک آپ جو ہے اس کو روک سکتے ہیں۔ اگر آپ کا ایگریمنٹ پورا ہو گیا، آپ اپنی رقم واپس لے لیں، اور اگر سود بنتا ہے سود بھی لے لیں، لیکن وہ سود نہ آپ یوز کر سکتے ہیں، نہ آپ وہ صدقہ کر سکتے ہیں، نہ کسی رشتہ دار کو دے سکتے ہیں۔ اس کی آسان سی تعریفیں بتائیے، اگر آپ چھوڑ دیتے ہو تو غیر اس کے ذریعے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ بلکہ یہودیوں کا سب سے بڑا نظریہ اور سب سے بڑا ایجنڈا اور دنیا کا سب سے بڑا مقصد سود ہے۔ ان کا کاروبار ہی سود پہ چلتا ہے۔ دنیا کی تمام سازشیں ان کے انڈر میں سود کے ذریعے سے آتی ہیں۔ دنیا کے تمام مذاہب کو کنٹرول کرنے کا ان کا جو کنٹرول ہے وہ سود کے انڈر میں ہے۔ اگر ان کے اندر سے سود ختم کر دیا جائے، ان کی جڑ بڑھ جائے، ان کی نسل ختم ہو جائے، ان کا سسٹم تباہ ہو جائے، کیونکہ ان کا سارا دار و مدار ہی سود پر چلتا ہے۔ ان کی سازشیں ہیں کہ ہر مذہب بلکہ خاص کر اسلام جو سخت اس کی نفرت کرتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے سخت مذمت کی ہے قرآن کریم میں سود کی، کہ جو سود لیتا ہے اور سود دیتا ہے اللہ رب العزت سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ شخص علی اعلان جنگ کا اعلان کرتا ہے کہ جو انسان سود کے کاروبار کو دعویٰ کر کے اس کو حلال کہے یا اپنے لیے جائز کرے تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اس نے اپنے اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ میں بھی آیتیں پڑھ کے آپ کو ترجمے کے ساتھ بتائی تھی، آج میں دوبارہ سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ سمجھ میں آ جائے، اور واقعی اس بات کا احساس ہوا کہ اپنے مسلمان بھائی جو دن رات محنت کر کے حلال روزی کماتے ہیں اور اس حلال روزی کو اپنے ہاتھوں سے حرام روزی میں بدلتے ہیں، اتنا بڑا خسارہ ہے یہ۔ دین کی بات کو آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ آپ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ جب کوئی اس کو دیکھے گا آپ کو بھی اس کا اجر ملتا رہے گا۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔